اتنی غفلت تو نہ کر بازی خدا کے واسطے، فکر کر کچھ تو بھلا روز جزا کے واسطے۔ حیف تو سوتا رہے ہر صبح اور وقت اذاں، مرغ ماہی سب اٹھیں یاد خدا کے واسطے۔ سامعین محترم، سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ جیسی اہم عبادت کی فضیلت اور اس کے اہتمام اور اس پر اجر و ثواب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر اس امت کی وجہ سے اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ کے خزانے میں جو انمول موتی تھے وہ اللہ نے حضور کے صدقے میں اس امت کو نصیب فرمائے۔ کسی امت کو قرآن جیسی کتاب نہیں ملی، کسی امت کو جمعے جیسا دن نہیں ملا، یہ سارے کا سارا فیض اور شان جو ہے یہ حضور دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ دن دیا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبیوں میں اعلیٰ و عرفہ ہے، جس طرح حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں سے افضل ہے، اسی طرح جمعے کے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو اللہ نے سرداری نصیب فرمائی ہے۔ اور 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں حضرت موسیٰ کی امت کو اللہ کریم نے اختیار دیا کہ بھائی ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے صرف چن لو۔ حالانکہ عبادت تو جس طرح آپ کے ذہن میں ہوگا ہم روزانہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یوں عبادت نہیں، ایک دن ہو جو صرف عبادت کے لیے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں ہفتہ چاہیے، یوم السبت اللہ نے انہیں دے دیا۔ عیسائیوں سے اللہ نے فرمایا تم بھی ایک دن چن لو، انہوں نے کہا ہمیں اتوار چاہیے، اللہ کریم نے انہیں عطا فرما دیا۔ لیکن جب حضور کی ذات گرامی اور حضور کی امت کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا چن لو، اللہ نے چن رکھا تھا، فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے، کتنی مہربانی ہے۔ اور پھر ان قوموں نے جنہوں نے اپنی مرضی سے رب سے دن مانگ کر عبادت کر لیا، اور اس کا حشر انہوں نے وہ کیا جو آج ہم جمعے کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ دیا اللہ نے عبادت کے لیے، اور ہمارے ہفتے کے جتنے کام باقی رہتے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آج چھٹی کا دن ہے، آج ان دنوں میں ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں جنہوں نے عبادت کے دن کی توہین کی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ انہوں نے تجاوز کیا، انہوں نے عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا انہوں نے دھڑلے سے کرنی شروع کر دی۔ رب العالمین نے عذاب کیا دیا؟ ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، تھے انسان خنزیر بنا دیے گئے، تھے انسان بندر بنا دیے گئے۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں
یہ صدقہ ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے کسی نے فرمایا قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے نسبت حضور کی۔ یہ حضور کا کرم ہے، اتنی کھلیاں بغاوتیں ہم کر رہے ہیں، نہ ہماری شکل تبدیل ہو رہی ہے اور نہ جس طرح پہلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ قوم عاد کتنی بڑی قوم ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی طاقتور اتنی قد آور میں نے مخلوق پیدا نہیں کی، لیکن اللہ کے حکم کی جب حکم عدولی کی تو اللہ نے ہوا کے اندر اس طرح انہیں اڑایا جس طرح پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو صرف ہماری عبادت کی ضرورت نہیں کہ تم صبح سے شام تک میرے پاس بیٹھے رہو اور میرے ذکر کرتے رہو، اللہ کو تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے ذکر اور میری عبادت کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جس طرح تمہارا نبی ممتاز ہے، نبی کی امت بھی ممتاز حیثیت سے شان و شوکت سے میرے انعام و اکرام کی مستحق بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگو، او میرے محبوب کے غلاموں، جب جمعے کی اذان ہو جائے پہلے سے تم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، پوری مکمل تیاری جمعے کی کر رکھنی ہے۔ یا اللہ وہ کیسی تیاری کریں؟ فرمایا وہ تو پھر تم خود بھی عقل میں نے تمہیں دی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایک معمولی افسر کو ملنے کے لیے تم جاتے ہو، اپنے کپڑے جو سب سے اچھے ہوتے ہیں وہ تم پہنتے ہو اور خوشبوئیں لگا کے جاتے ہو کہ آج میری ڈی سی او کے ساتھ ملاقات ہے، آج میری فلاں وزیر کے ساتھ ملاقات ہے۔ یہ کیسے وزیر، یہ کیسے افسر جن کو ایک پل بھی پتہ نہیں کہ ہماری حکومت اگلے گھنٹے ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن رب العالمین وہ ذات ہے جس کی شان یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہوں کو تاج دینے والا میں۔ اب تجھے خود احساس ہونا چاہیے جو ساری کائنات کے بادشاہوں کو تاجدار بنانے والا ہے، اس سے آج ہماری ملاقات ہے۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ یہ جمعہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے خصوصی ٹائم دیا ہے، خود دیا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے۔ آج دنیا کے یہ بیچارے معمولی وزیر اور یہ مشیر، کیسی یہ وزارتیں، یہ کیسی یہ جناب جس کو یہ سمجھتے ہیں بڑی شان و شوکت ہے، کبھی تاج تخت پہ ہوتے ہیں اور کبھی تختہ دار پر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا میری حکومت وہ ہے جو سدا بہار ہے، ساری کائنات۔ فرما کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور قیامت کے دن جب سب مرے پڑے ہوں گے، کیا فرشتے اور کیا جن اور کیا سارے کے سارے، اس وقت اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ۔ وہ بتاؤ دنیا کے جھوٹے بادشاہوں، اس کے پیچھے دوڑ لگانے والوں اور غریب عوام کو ستانے والوں، ظالم کے بچوں کھڑے ہو، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟
تم نے اپنی تجوریاں بھری، تم اپنے بینک بیلنس بناتے رہے، آج کہاں ہیں وہ تمہارے بینک بیلنس اور تمہاری وہ ہٹو بچو کے جو نعرے لگتے تھے، آج کہاں ہیں؟ خود خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، سدا بادشاہی اللہ کی ہے، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، آج اس کی بادشاہی۔ وہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تیرے مانگنے کے بغیر تجھے کہا جمعے کا دن صرف میرا ہے، سب دن اللہ کے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں پر جو خصوصی نوازشات فرماتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا جمعہ پڑھنے کے لیے اس اہتمام سے آؤ کہ تمہارے دل میں یہ بات ہو اللہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے خصوصی لباس رکھو، سارے تمہارے جوڑوں میں سے جو سب سے اعلیٰ جوڑا ہے اسے جمعے کے لیے رکھو۔ کسی نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ اسپیشل جوڑا پہن کے آؤ، صرف یہ کہا صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، لیکن جمعے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیاری کرو، اپنے بال کاٹو، مونچھیں بناؤ، اور جناب والا ناخن کاٹو، بر وقت نہاؤ دھو۔ یا اللہ کیوں؟ فرما کس کے پاس آنے رہے ہو؟ تیرے پاس۔ تو فرما پھر میں تو گندگی کو پسند نہیں کرتا کہ پسینے والا تمہارے جسم ہو اور میرے بندے جو تمہارے دائیں بائیں بیٹھے ہوں خوشبو میں بس کے آؤ، یوں کہ ایک ماحول معطر و منور ماحول ہو کہ تم رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ یہ جمعے کی اہمیت و افادیت سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ کپڑے اچھے پہن کے آؤ، تیاری خوب کر کے آؤ، بر وقت تیار ہو کے آؤ، جیسے اذان ہو۔ اگر تم اذان سے پہلے نہیں پہنچے ہو، حق تو یہ تھا کہ تم 10-11 بجے مسجد میں آ جاتے، لیکن اگر سستی ہو گئی ہے تو پھر یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اذان ہو جائے اور تو گھر بیٹھا رہے، اذان ہو جائے تو کلینک پہ بیٹھا رہے، اذان ہو جائے تو بازاروں میں پھرتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ تجھے وہ انعام نہیں ملے گا جو جمعے میں دینا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ جمعے والا دن اتنا اہتمام، فرما ان ھذا اليوم جعل اللہ عیدا للمسلمین۔ اللہ فرماتا ہے جمعے کا دن میں نے مسلمانوں کے لیے عید سے بھی بڑا بنایا ہے۔ عید الاضحیٰ کو اور عید الفطر کو اتنی شان نہیں جتنی اللہ کے نزدیک جمعے کی شان ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صرف گونگلوں سے مٹی ڈھالنے کے لیے، ابھی تو یار لوگ گھر بیٹھے ہیں، سوئے پڑے ہیں نشے میں، بھاگے بھاگے آئیں گے جب اذان ہوگی، اور جب کھیل ختم ہو جائے گی اس وقت جناب والا وہ صاحب بہادر تشریف لا رہے ہوں گے اور فرشتے کہہ رہے ہوں گے اب کیا منہ اٹھا کے آ رہے ہو، کیا فائدہ ہے تمہارا؟ یہ اللہ اہتمام چاہتا ہے، کسی نماز کے لیے یہ اہتمام نہیں۔ اب یہاں جناب والا جمعے والے دن اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا ہوا ہوتا ہے، کھڑے ہو دیکھو کون پہلے آتا ہے کون بعد میں آتا ہے۔ یا اللہ یہ حاضری، فرمایا انعام بھی دوں گا نا۔ جو پہلا آئے گا انسان مسجد میں قدم رکھے گا، بھی کوئی مسجد میں نہیں آیا، فرمایا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ کئی لاکھوں کا ایک اونٹ ہے، مار صاحب بیٹھے ہیں، ان کی فیلڈ ہے، لاکھوں روپے کے مہر، وہ کیا کہتے ہیں اونٹ، اور اللہ کریم اس بندے کو گفٹ دے گا، اس بندے کو گفٹ دے گا جو سب سے پہلے مسجد میں آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو پہلے آیا ہے نا اس کو ایک الگ نسل کے اونٹ کے ذبح کرنے کا ثواب دے دو۔ پھر نمبر 2 آیا، فرمایا اس کو اچھی گائے اچھا بیل ذبح کرنے کا ثواب دے دو۔ پھر کوئی آیا اسے مینڈے کا ثواب دے دو۔ پھر کوئی آیا اسے کہا بھئی اس کو مرغی کا ثواب دے دو۔ اب آگے شروع، آگے انڈے، بس اب جو آئے انہیں انڈے ہی دیتے جاؤ اور کچھ نہیں ملے گا۔ وقت وہ تھا جب آذان مؤذن نے نہیں دی تھی تو مسجد میں پہنچتے تو تمہیں شان و شوکت ملتی، پتہ چلتا کہ تمہارے دل میں میری ملاقات کا شوق ہے۔ لیٹ آنے والوں کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نظر رحمت سے اسے دیکھتے ہیں جو خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ خالق کائنات 3 مرتبہ
نظر رحمت گھما کے دیکھتے ہیں۔ یار رب کی تو ایک ہی نگاہ کافی ہے، وہ 3 مرتبہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ابھی مولوی صاحب کی تقریر ہی نہیں شروع ہوئی، یہ اہتمام، یہ ہے اہتمام کہ یہ پہلے آئے بیٹھے ہیں، جس پر ایک نظر کرم پڑ گئی سمجھو اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ جمعے کی نماز کوئی روٹین کی نماز نہیں ہے، یہ اللہ نے خصوصی فضل عطا فرمایا ہے اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کی سرداری اللہ نے جمعے کے دن کو نصیب فرمائی ہے۔ اور پھر ایک اور اجر و ثواب سنیے جو انوکھا ہے، جس پر میرے اور آپ کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہو رہا۔ فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کرتا ہے، اہتمام سے پیدل چلتا ہے، گاڑی پہ نہیں، ہاں ایک آدمی دور سے آتا ہے اس کی تو مجبوری ہے، محلے والوں کے لیے پیدل چلو، پیدل چل کے قدم رکھتا آتا ہے، وقار کے ساتھ آتا ہے، نزدیک سے گزرتا ہے تو گزرنے والے کو پتہ چلتا ہے بڑی عجیب خوشبو لگائی ہوئی ہے یار اس نے، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا تیار ہو کے جا رہا ہے۔ اس سے کوئی پوچھتا ہے چودھری صاحب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آج تو بڑا رنگ نظر آ رہا ہے، بڑے کپڑے صاف ستھرے بڑے قیمتی نظر آ رہے ہیں۔ اور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، رب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رب کا کرم ہے، اس نے ملاقات کا اسپیشل ٹائم دیا ہے کہ جمعے کے دن میری ملاقات تمہاری ہوگی۔ وہاں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وقار سے تیار ہو کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھی خوشبو لگا کے، بر وقت مسجد میں آنے والے کو اللہ کی طرف سے گفٹوں کی تو برسات ہے۔ میں تو ایک ذکر کر رہا ہوں، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب۔ یہ کس پر مل رہا ہے انعام؟ یہ کوئی معمولی نماز ہے؟ اتنے بڑے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے تو اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا محبوب یہ اپنے امتیوں کو کہو یہ جمعہ والے کی نماز عام نماز نہیں ہے، تم گھر بیٹھے رہو، لیٹے رہو اور آخر میں آ کے وہ کبے کی طرح 2 ٹھونگے لگاؤ اور تم چلے جاؤ۔ فرمایا ایسی نمازوں کو میں تمہارے منہ پر ماروں گا، مجھے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ تم کیا عبادت کرتے ہو؟ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے مجھے 24 گھنٹے یاد کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے مجھے یاد کرتے ہیں، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ بعض فرشتے ایسے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں، جب سے، بعض وہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، بعض وہ ہیں وہ رکوع کی حالت میں۔ فرمایا تمہارا کوئی منہ حسین نہیں، مجھے تو اپنے محبوب کی نسبت یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں جو کچھ میرے خزانے میں ہے میں محبوب کے امتیوں کو عطا فرما۔ فرشتوں کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمارے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے غافل دوستوں کو بتاؤ جمعہ والے دن 12:30 سے پہلے مسجد کا حال بھرا ہوا ہو، پتہ چلے کہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما تمام دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے، ہر دن میں سورج طلوع ہوتا ہے، ان میں سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ بہت سارے دنیا کے معاملات، یہ دنیا بنی تو جمعے کا دن تھا، دنیا ختم ہوگی تو جمعے کا دن ہے، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعے کا دن تھا، جنت میں گئے تھے جمعے کا دن تھا، جنت سے نکال کر زمین پر آئے تو جمعے کا دن تھا۔ بہت سارے معاملات جو جمعے کے دن سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے جمعے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کی تیاری صبح سے ہونی چاہیے، بال بناؤ، کپڑے تیار کرو،
کپڑوں میں سے اعلیٰ قسم کے جوڑے کا انتخاب کرو. یہ نہیں میں نماز ہی پڑھنی ہے, اچھا میں پھر آواں گا چودھری میں جانا کسی ڈی سی صاحب نے ملن واسطے, اے جڑا جوڑا ہے اینو رکھ چھڈو تے بس اے میں مسیح تے نماز پڑھ کے ہونے آئے گا, پھر تبدیل کر لوں گا. اس کا مقصد ہے تو نے ڈی سی کو, دنیا کے بڑے کو, جو بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے لیے تم نے اعلیٰ جوڑے کا انتخاب کیا, اور مسجد میں آنے کے لیے تم نے عام جوڑا پہنا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری اس ملاقات کی. بلکہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ جوڑا جو سپیشل جمعے کے لیے سلواؤ, جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے, جمعہ پڑھ کے جاؤ اس کو اتار کے رکھ دو. گھر والے پوچھیں گے کیوں؟ کہا یہ صرف جمعے کا جوڑا ہے. یہ ہے اہتمام. نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کی قضا ہے, جمعے کی انفرادیت اور اس کی شان یہ ہے جس کا رہ گیا وہ جمعہ نہیں نصیب ہوگا. وہ پڑھے گا تو زور کی نماز پڑھے گا. اب زور کی نماز پڑھ قضا کر, اس کو جمعے کی تو نیت نہیں کر سکتا ہے, 2 رکعتیں اکیلی تو جمعے کی نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ سزا ہے اس بندے کے لیے جس کا جمعہ کیوں قضا ہوا ہے. اور پھر زور کی نماز میں قرات آہستہ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اے قاری, اے امام, آج میرے بندے بہت سارے آئے ہوئے ہیں, ان کو میرا قرآن سنا, اونچی آواز میں پڑھ تاکہ دنیا کو پتہ چلے آج عام نماز نہیں ہے, آج وہ نماز ہے جس کے لیے قانون رب نے بدل دیا. آج آہستہ نہیں پڑھنا ہے, آج اونچا پڑھنا ہے. آج تم نے خطبہ دینا ہے, اور خطبے کے اندر یہ اللہ نے عزت دی ہے. اور وہ فرمایا کہ یوں سمجھو کہ یہ قیامت کے دن ایک میدان مزید ہوگا. رب العالمین کی بارگاہ میں سارے ایمان والے اس میدان میں اکٹھے ہوں گے, صرف ایمان والے, کافر نہیں ہوں گے اس میں, سزا والے نہیں ہوں گے, انعام والے لوگ ہوں گے. اور اللہ کریم ان سے پوچھیں گے میرے بندو مجھ سے راضی ہو؟ کتنا پیارا سوال ہے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے جنہوں نے دنیا میں مشقتیں اٹھائیں, نفس پر کنٹرول کیا, اللہ کی بغاوت سے اپنے آپ کو بچایا. اگر کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً بھاگے. ان کا عقیدہ یہ تھا یہ معافی ملے گی تو رب سے رو کے ہی ملے گی, اس کے علاوہ معافی اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. بھاگتے ہیں میری بارگاہ میں. آج اللہ فرماتا ہے میرے بندوں بتاؤ تو صحیح تم مجھ پہ راضی ہو؟ بندے کہیں گے یا اللہ کیوں نہ راضی ہوں, آپ نے ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت نصیب فرمائی ہے, جنت کی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں, ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں, پھر بھی سوچ لو. پھر جب وہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو اللہ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھ لو. مولوی کی ضرورت دنیا میں بھی ہے, مولوی کی ضرورت جنت میں بھی ملے گی, اس لیے کہ مولوی نے رب کے دین اور رب کے قرآن کو سینے سے لگایا ہے. آج اللہ ان کی ویلیو وہاں بتائے گا. ان سے پوچھو جنہوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں, ماسٹر کیے ہوئے تھے اور ٹاپ کے جناب والا بڑے ذہین تھے, آج تو وہ سارے گنگے بیٹھے ہیں. مولوی سے جا کے پوچھو, علماء کے پاس دنیا آئے گی, کہیں گے بھی ہاں ایک نعمت رب کی رہتی ہے. کون سی نعمت؟ کا اللہ سے مطالبہ کرو اپنا دیدار تو کروا دے. یا اللہ بن دیکھے سجدے کیے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم بن دیکھے کہے ہیں. آج وہ مکھڑا تو اپنا دکھا, آج وہ دیدار تو کر. اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ رب اپنے بندوں کو دیدار, اور رب کے دیدار کا اثر یہ ہوگا جب جنتی واپس اپنی بیویوں کے پاس جنت کے بالا خانوں میں پہنچیں گے تو حسن ہزاروں درجہ بڑھ چکا ہوگا. بیویاں اپنے خامدوں کو پہچاننے سے قاصر ہوں گی کہ یہ میرا خامد ہے, ہاں میں تیرا خامد. یہ اتنا حسن کہاں سے آیا؟ فرما رب نے جلوے آج ہمارے اوپر ڈالے ہیں. فرما یہ دنیا کا اجتماع آخرت کے اس اجتماع کی مثال ہے. وہاں رب کا دیدار نصیب ہوگا. یہاں خطیب کو بٹھا دیا, فرما خطیب کے چہرے کو دیکھتے رہو.
یہ رب العالمین میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن وہ دن ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، جو ایمان رکھتا ہے قیامت پر اور اللہ کی ذات پر، اس پر جمعہ واجب ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 3 جمعے سستی کی وجہ سے لگاتار چھوڑ دیے، آج جی فلاں کی شادی تھی، بس جی شادی حال میں بیٹھے تھے، لیٹ ہو گئی، لعنت بھیجو ایسی شادیوں پر جو خدا کی ملاقات سے تم محروم ہو جاؤ۔ ان کو کہو جن کا کارڈ آیا ہے کہ اگر بھئی ہماری مسجد میں جمعہ 1:15 بجے ہوتا ہے، ہم 1:45 بجے تک آ سکتے ہیں، اگر 1:45 بجے کے بعد آپ کی کارروائی ہو تو ہم آ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ رب کی ملاقات ضروری ہے۔ یہ شادی کارڈ والوں کے پاس جانا ضروری ہے، ہم نے کئی دفعہ ایسے موقع پر دیکھا ہے، جمعہ پڑھا کے گئے شادی حال میں، بہت سارے لوگ بیٹھے جمعہ پڑھا کے بعد فنسے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہونے نکاح ہوتا ہے بیٹھے، تو اٹھ جاؤ، ان کو کہو ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 3 جمعے اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل پر ایسی مہر لگا دوں گا مرتے دم تک اسے توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کوئی معمولی نماز ہے جس کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جمعہ روٹین کی نماز ہے، جس وقت مرضی چلے جاؤ، اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اہتمام چاہتا ہے، کپڑے ہو تو اعلیٰ، خوشبو ہو تو اعلیٰ، بدن صاف ستھرا ہو، اور اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤ، اس عقیدے سے جاؤ۔ آج اللہ نے ملاقات کے لیے خصوصی دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر اس جمعے کے اندر رب العالمین نے خاص وظائف نصیب فرمائے۔ سورہ کہف 15ویں سپارے کی سورت ہے، جس وقت اس کا نزول ہوا اس سورت کو لے کر 70,000 فرشتے ساتھ آئے، معمولی سورت نہیں ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محبوب جا تیری امت کے لیے ایک اور تحفہ دیتا ہوں، امت کو بتا دے جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ یا اللہ کیا انعام ملیں گے؟ فرمایا 3 انعام دوں گا، تم تو بھوکے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کے تو خزانے وسیع ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ 3 انعام دوں گا۔ رب العالمین وہ کون سے 3 انعام ہیں؟ فرمایا 10 دن کے گناہ معاف کر دوں گا، پچھلے ہفتے سے لے کر، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک، اور مزید 3 دن اگلے، فرمایا 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میاں اس گناہ اور اس نیکی کی قدر و قیمت کا پتہ تو قیامت والے دن چلے گا نا، کہ اس کی قیمت کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا دوسرا انعام یہ دوں گا کہ جو تلاوت کر کے فارغ ہوگا نا، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا دوں گا۔ یہ یاد رکھو، یہاں کوئی اختلافی باتیں نہیں، یہ وہ خزانے ہیں جو قبر میں بھی کام آئیں گے، دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ اور اس نور کا برکت کہاں حاصل ہوگی؟ فرمایا قیامت کے دن اس کا چہرہ منور ہوگا 14ویں کے چاند کی طرح، دنیا دیکھ رہی ہوگی یہ کون آ رہا ہے، کہیں گے یہ حضور کے غلام آ رہے ہیں، یہ حضور کے غلام آ رہے ہیں جنہوں نے سورہ کہف پڑھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی 10 پہلی آیتیں یاد کر لیتا ہے، اور اگر یاد نہیں کر سکتا روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ پاک ہر فتنے سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ پیسوں سے نسخے نہیں ملتے، یہ خدا کی عطا ہے جو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا تیسرا انعام سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے، اللہ دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے، 1,24,000 انبیاء نے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، بڑا فتنہ ہے۔ وہ کیا ہوگا دجال؟ اللہ اسے اختیارات دے دیں گے، آئے گا
لوگ کہیں گے جی، ان کو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں۔ اچھا آپ خدا ہیں، ہم تو پیاسے مر رہے ہیں، بارشیں نہیں ہیں۔ وہ یوں اشارہ کرے گا بارش شروع ہو جائے گی۔ میں تمہارا خدا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں۔ کیا ایک آدمی کھڑا ہو اس کو کہے مر جا، وہ مر جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہے گا کھڑا ہو جا، لوگوں کے ایمان کو ان سے لے لے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور جاتے ہوئے دنیا سے بے ایمان ہو کے جائیں گے اور ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے اسلحے سے اور تمہارے جناب والا جہازوں اور ٹینکوں سے دجال نہیں بھاگے گا، میری کلام کو سینے سے لگاؤ، میں رب ہو کے تم سے وعدہ کرتا ہوں شیطان کا اور دجال کا تمہارے اوپر وار نہیں چلے گا۔ یاد رکھیے سب سے قیمتی ایمان والے کے پاس جو خزانہ ہے، فرمایا وہ ارب پتی بھی ہو کھرب پتی بھی ہو، لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے، وہ کنگلا ہے اور ایک غریب ہے، بھوکا ہے، فاقے برداشت کرتا ہے، لیکن ایمان کی دولت موجود ہے، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا جس وقت کافر فوت ہوں گے اور عذاب نظر آئے گا تو وہ کہیں گے ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، حسرت کریں گے ہائے او ہو، ہمیں تو دنیا کی چمک کھا گئی، ہم تو پیسے اور ڈالر اور پاؤنڈوں کے پیچھے بھاگے اور ہم نے نبیوں کی اور علماء کی باتیں نہ مانی، اور کوئی عیسائی اور کوئی یہودی آج کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس وقت ان کو یقین آئے گا کہ مسلمان جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ نے ان کو عذاب سے محفوظ فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ جب فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے وہ کہے گا میرے بچوں کو پکڑ لو، میری ماں کو پکڑ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، میرے رشتہ داروں کو پکڑ لو، یہ جتنا کہو میں، اگرچہ اس وقت خزانے تو ہوں گے نہیں، خزانے تو دنیا میں رہ گئے، کہنے لگے یہ ساری زمین سونے چاندی سے بھر کر دیتا ہوں، مجھے عذاب سے بچاؤ۔ اللہ فرمائے گا کلا، اب نہیں، دنیا میں بڑا ٹائم دیا تھا۔ تو بھائیو بات چل رہی تھی جمعے کے دن کی، اور جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ جمعے کی نماز عام نمازوں کی طرح نہیں، اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ عام ظہر کی نماز میں قرات نہیں ہے، آہستہ ہے، اس میں قرات کا اہتمام کیا ہے، یہ انفرادیت ہے۔ عام نماز پر وہ اجر و ثواب نہیں جو جمعے کے دن کو ہے، اس لیے کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور یہ خصوصی ملاقات کے لیے اپنے گناہ گار بندوں کو رب العالمین نے جمعے کا دن دیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جمعے والے دن سارے کاموں کو چھوڑ دو، اگر کوئی ہیں بھی صحیح 8-9 بجے تک انہیں مکمل کر دو، سبزی لانی ہے، گوشت لانا ہے، لے آؤ۔ اس کے بعد جمعے کی تیاری، جمعے کی تیاری کیا ہے؟ اپنے ناخن کاٹو، اپنی حجامت کرواؤ، نہانے کا اہتمام کرو، اچھے جوڑے اچھا استعمال کرو، خوشبو اچھی طرح لگا کے آؤ، بر وقت مسجد میں آؤ۔ بر وقت مسجد میں کیا کس لیے آؤ؟ فرمایا جو آدمی جیسے جیسا آتا جائے گا اللہ کی انعام کی پرچیاں اسے ملتی جائیں گی، اور کچھ چند بندوں کے بعد پھر انڈوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس لیے اگر یہ انعام حاصل کرنا ہے تو اس نظر سے آؤ، ابھی خطیب خطبے کے لیے نہ بیٹھا ہو، جمعے کی تقریر کے لیے نہ بیٹھا ہو اور مسجد بھری ہوئی ہو، اللہ یہ اہتمام چاہتا ہے، یہ جمعے کی فضیلت اللہ چاہتا ہے۔ دوسری بات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو سورہ کہف آج سے اہتمام کر لو۔ ہم میں سے ہر آدمی جو قرآن مجید ناظر پڑھا ہوا ہے وہ گھر جا کے جمعہ پڑھ لے، مغرب سے پہلے پہلے، طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی وقت بھی جو سورت کہف پڑھ لے گا اللہ نور عطا فرمائے گا، اللہ دجال کے فتنوں سے بچائے گا، اللہ بیماریاں اور آفتوں سے بچائے گا جو دنیا میں پیسے سے نہیں ملتی، سورہ کہف کی تلاوت سے ملتی ہے۔ دوسری چیز جمعہ والے دن خصوصی
ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر والوں کو کہے پہلے مجھ سے غفلت ہو جاتی ہے اور اگر میں نہ اٹھوں میرے منہ پہ پانی بھی شک مارو۔ کیوں چودھری صاحب آج کیوں اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج جمعہ ہے، میں نے جمعے کی نماز ابتدا سے اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے جمعے کی تیاری، لباس اچھا، خوشبو اچھی اور اہتمام کے ساتھ آئے اور درود شریف کا کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ حضور نے فرمایا جمعے کا خاص وظیفہ درود پاک ہے۔ جس نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اور جو کچھ ہمیں نوازا جا رہا ہے، جو آج ہم انسانی شکلوں میں نظر آ رہے ہیں، جو ہم پر نوازشات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، یہ حضور کا صدقہ ہی تو ہے۔ تو پھر کیا ہمارا حق نہیں کہ حضور کے لیے بھی درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں؟ حضور نے فرمایا جمعے والے دن اللہ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، جو عام دنوں میں وہ اتنا اہتمام نہیں ہے۔ بس ادھر درود پڑھا، ابھی درود ختم نہیں کرو گے، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں بتایا جائے گا فلاں ابن فلاں یا رسول اللہ مسجد مدینہ مسجد میں اپنے گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے۔ یارو ذرا یہ منظر سوچو تو صحیح، جب مجھ جیسے گناہگار اور آپ جیسے گناہگار کا نام حضور کی بارگاہ میں جائے گا تو حضور تو وہ لجپال ہیں، آخر وہ بھی تو کچھ دعا دیں گے نا، اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ تو کثرت کے ساتھ جمعۃ المبارک میں درود پاک کا اہتمام ہو، صبح سے لے کے شام تک اپنی زبان پر کنٹرول کرو، فضول باتیں نہ کرو، بس اپنے بچوں کو بھی لگا دو، اپنے گھر والوں کو بھی لگا دو، پھر دیکھو خدا کی رحمتیں تمہارے گھروں پر کس طرح چھم چھم برستی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں بیماریاں ہیں، جن ہیں، بھوت ہیں، یہ سب اس لیے کہ رب سے دوری ہے۔ جب اللہ سے قرب ہو جائے گا یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔